باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بند کر دیجئے، موبائل بند کر دیجئے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت کبھی کبھی وقت کائنات میں ایسا ہوتا ہے کہ واجب پہ اکتفا کر لیا جائے۔ بہرحال یہ آج شب جمعہ ہے اور تاریخ کے اپنے تقاضے ہیں۔ بالکل مختصر سے چند جملے فقرے، اولاً فضائل کے اور بعد مسائل کے۔ دعا گو ہوں توفیقات میں اضافے کے لیے ظفر نقوی صاحب کے لیے، ہمارے بزرگ اور میرے دوست وکیل محسن صاحب کے لیے اور اہل خانہ کے لیے۔ میں اس وقت جس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں اس کا تعلق آج کے دن سے ہے۔ شب جمعہ اہل بیت کی ایک ہستی سے مخصوص ہے، اگرچہ مسائل میں مخصوص ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا فضائل میں دو جملے عرض کر دوں اور تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ توفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد۔ آج کی حد تک ابھی آپ بہت اچھے اچھے قصیدے سن رہے تھے، کل بھی سنیں گے۔ قصیدوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ شاعر قصیدہ کہتا ہے اور قصیدہ تعریف ہے، توصیف ہے، اور جب شاعر کوئی بہت اعلیٰ شعر کہتا ہے یا ایسا شعر کہتا ہے یا ایسی بات کہتا ہے کہ جو مجمع نے پہلے سے اس کے علم میں نہیں ہوتی اور لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی اور لوگوں کے لیے وہ چیز ظاہراً ان کی علم کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، تو مجمع میں اگر کوئی ایسا بیٹھا ہو جو جانتا ہو تو قصیدہ کہنے والا اس کو گواہ کرتا ہے۔ مطلب میں شعر پڑھ رہا ہوں تو میں کہوں بھئی عقیل محسن صاحب آپ گواہ رہیے گا، ظفر نقوی صاحب آپ گواہ رہیے گا۔ ہم لوگوں کی مجبوری یہ ہے کہ ہم کتنا ہی اعلیٰ قصیدہ پڑھیں، اپنے جیسوں کو گواہ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے جیسوں کو گواہ کر سکتے ہیں، جو یہاں بیٹھا ہوگا اسے گواہ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم بھی ناقص، ہماری فکر بھی ناقص، تو کامل کا قصیدہ جب ہم کہتے ہیں تو بات کہیں بھی پہنچ جائے اس کی انتہا نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو ایک ایسے قصیدے کا ایک فقرہ سنا رہا ہوں آپ کے حوالے، بس اتنی سی بات ہے۔ ایک ایسے قصیدے کا ایک فقرہ سنا رہا ہوں جو قصیدہ شاعر نہیں کہہ رہا، ہم جیسا کوئی نہیں کہہ رہا، باپ کہہ رہا ہے بیٹے کے لیے۔ باپ کا فقرہ ہے، باپ کی ہوئی تعریف ہے، باپ تعریف کر رہا ہے بیٹے کی، قصیدہ ہے بیٹے کا، لفظ ہے باپ کے، گواہ ہے اللہ۔